رمضان آنے والا ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہوتا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اگر دنیا کی ایڈوانسمنٹ میں دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے اندر چلے گئے، او ایم ڈی پہ چلے گئے، ونس میل اے ڈے پہ چلے گئے، کچھ لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں 48 آورس کی، کچھ لوگ واٹر فاسٹنگ کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان شوگر کے مریضوں کے لیے کیسا ہے؟ اچھا دیکھیں، اس کے لیے نا بڑی ہی تگ و دو اور بڑی ہی اچھی کاوش انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی آئی مسٹ سے کہ انہوں نے اس کے سلسلے میں ڈائبٹیز اینڈ رمضان الائنس ایک بنایا ہوا ہے سر جسے ڈار الائنس کہتے ہیں۔ سر یہ ڈار الائنس بیسیکلی مختلف ممالک میں جو لوگ روزے داروں سے ریلیٹڈ ریسرچ ورک کرتے ہیں ان سے متعلق ہے۔ سر جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں اور ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ بالکل جس طرح آپ تبلیغی جماعت والوں کو دیکھتے ہیں نا کہ 6 نمبر، سر یہ بالکل ویسے ہی 6 پوائنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلا جو آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے رسک اسٹریٹیفیکیشن کر دینا ہے پیشنٹ کی، یعنی آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اس مریض کے لیے روزہ رکھنا کیسا ہے۔ سر وہ لو رسک کیٹیگری میں آتا ہے، ماڈریٹ میں آتا ہے یا ہائی میں آتا ہے۔ سر یوزلی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو ہائی رسک والے پیشنٹس ہیں ان کو روزہ رکھنے میں خطرہ ہے، سر لیکن خطرے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ آئی بلیو پرسنلی کہ انلیس کہ کوئی بہت ہی ایبسولوٹ کنٹرا انڈیکیشن ہو، روزہ رکھا جا سکتا ہے اور اس کے صحت کے اوپر پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں۔ سر وہ اگر کسی وقت پہ آپ روزہ نہیں بھی رکھ پا رہے ہوں، یو کین آلویز مانیٹر اینڈ یو کین آلویز بریک دا فاسٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ وین ٹو بریک یور فاسٹ۔ سر اس میں اسپیشلی جو سب سے زیادہ کرٹیکل پوائنٹ ہے وہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ کے ہائپوگلائسیمیا ہے۔ ٹھیک ہے اور اس میں بھی ہائپوگلائسیمیا میں بھی اگر میں رسک کیٹیگرائزیشن کروں نمبروں کے حساب سے، تو وہ سب سے زیادہ ہائپوگلائسیمیا ان اویئرنیس کی ہے، یعنی وہ لوگ جو بہت ٹائٹ اپنا کنٹرول رکھتے ہیں کسی طرح سے بھی، دوا کھا کے یا بغیر دوا کے، جب وہ روزہ رکھے ہوتے ہیں اور جب ان کی یوزلی لو ہوتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری شوگر لو ہوئی ہے، کیونکہ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جو جب تک ایک آدھ بار ایکسپیرینس نہ ہو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ سو یہ یوزلی ایکسٹریمز آف ایجز پہ ہوتا ہے، سو یعنی بہت بوڑھے یا بالکل چھوٹے بچے، تو اصل میں بچوں کا علاج تو والدین کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے اور جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی ان کے جو ریلیٹیوز یا ان کے اٹینڈنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کیفیت میں ہی نہیں ہوتے کہ اپنی مدد خود کر سکیں۔ کیٹیگری وائز اگر یہ یعنی ایسی کیفیت ہے کہ وہ خود سے کچھ میٹھا لے کے اپنا طاقت کو بحال کر سکے، ورنہ تو یہ انہیں کسی دوسرے کی مدد کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ایسے سو اس لحاظ سے اگر میں یہ بات کروں کہ روزہ تو یقیناً، اور اس الائنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو فضول میں لوگوں کو ڈسکریج کرنا ہے روزے کے بارے میں، اس کو ختم کیا جائے اور اس کے بارے میں لوگوں کو ایک ایجوکیٹڈ اور ایویڈنس بیس مشورہ دیا جا سکے کہ بھئی آپ روزہ بالکل آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، جو لوگ رسک کیٹیگری ہیں۔ جو ماڈریٹ رسک کیٹیگری ہیں ان میں کچھ دوائیں وہ یوزلی ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں، یا رسک کے حساب سے وہ کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جیسے پریگننسی ہے یا کوئی اور اس طرح کی بات ہے کہ ریسنٹ انہیں کوئی کارڈیک رینل ایونٹ ہوا ہے، یا ان کی ڈیزیز پروسیس ایسا ہے جس میں ان کا سکور زیادہ آ رہا ہے، ان کو پھر کلوز آبزرویشن اور پھر ساتھ میں بار بار مانیٹرنگ، اور اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کچھ دوائیں ہیں جنہیں چھوڑ دینا ہوتا ہے، ٹھیک کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز کو کم کر دینا ہوتا ہے رمضان میں۔ ہاں وہ کریں، لیکن وہ اس وقت کریں جب وہ روزہ بریک کر چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ساتھ میں جو ہائی رسک والے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی آپ میں سے، ہم ڈاکٹروں سے اسپیشلی مخاطب ہو کے کہوں گا کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے جو ہائی رسک کیٹیگری میں ہے اور آپ چاہتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، تو اس کو ڈسکریج نہ کریں، اس کو انکریج کریں، تاکہ اس کو اس کے روزہ رکھنے میں اس کی پتہ نہیں کتنا اس کو دنیاوی طور پہ فائدہ ہوگا، لیکن
یقیناً شوگر کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا انلیس کہ ہائپوگلائسیمیا ہو، اور اس کے لیے تو اب ایسی ڈیوائسز موجود ہیں جو سیلف مانیٹرنگ کر سکتی ہیں، جو پیچز لگ جاتے ہیں، جو آپ کو ہر منٹ کی شوگر کا، اور اس میں ساتھ میں الارمس بھی ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں. تو اگر کوئی بہت ہی ہائی رسک والا ہے تو ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن آف کورس یہ ساری باتیں اس کی قیمت بھی ادا کرنا ہوتی ہے. سو اگر ایسی بات ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بہت خواہش مند ہیں، ان کا رسک ہائی ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کو کیسے زیادہ سے زیادہ سیف بنایا جا سکتا ہے، پھر ان کو ضرور اجازت دیجیے. ٹھیک ہو گیا سر. کوئی شوگر کا مریض اگر ماہ رمضان سے پہلے اپنی بلڈ انویسٹیگیشن کروا کے اپنے ڈاکٹر کو ملنا چاہے تو کون سی انویسٹیگیشن کروائے؟ رائٹ، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے سر. سمجھے. پہلی بات تو یہ کہ اس کو اپنی بیس لائن A1C ضرور کرانا چاہیے. یہ 3 ماہ میں ایک بار کرانے والا ٹیسٹ ہوتا ہے. رمضان سے پہلے ضرور کروا کے اور وہ دیکھے، کیونکہ اس کا سکورنگ ہے. اسی طرح سے اس کی جو ہسٹری میں اگر کوئی اور چیز ہے، اسپیشلی کڈنی سے ریلیٹڈ، ہارٹ سے ریلیٹڈ، تو وہ چند انویسٹیگیشن ضرور کروائے. اس میں اصل میں جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ EGFR کی ہوتی ہے. یہ ایک کیلکولیشن ڈاکٹر کرتے ہیں اپنے کیلکولیٹر سے، اور اس میں کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے وزن کو، اس کی کریٹنن کو اور باقی چیزوں کو، اور پھر ان کی کچھ ڈویژن سبسٹریکشن کی جاتی ہے، اور پھر یہ نکالا جاتا ہے. اسی طرح سے ان پیشنٹس میں ایک احتیاطاً ECG، تاکہ کوئی ریسنٹ کارڈیک ایونٹ نہ ہوا ہو، یہ بھی ایک اچھی ہے. ویسے روٹین میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کبھی جیسے میرے پاس کوئی اگر پہلی بار آئے گا تو میں بیس لائن اس کے نہ صرف A1C کراؤں گا بلکہ اس کا لپڈ پروفائل بھی کراؤں گا. پھر میں اس کا تھائرائیڈ پروفائل، کیونکہ تھائرائیڈ اور ڈائبٹیز کی ایسوسیشن آٹو امیونٹی کی وجہ سے بہت اسٹرانگ ہے، سو میں اس کا TSH free T4 بھی کراؤں گا. اور میں اس کا یوریا کریٹنن تو میں نے بتا دیا، میں اس کا ایک مائکرو البیومن ان اسپاٹ یورین بھی کرواؤں گا، تاکہ مجھے ایک اندازہ ہو سکے کہ ارلی فیزز میں کہیں پروٹین یوریا ہو تو نہیں رہا، ابھی تک کریٹنن نہیں بڑھی، اور میرے کچھ دوا دینے سے اس کو پریونشن ہو سکے، ریورٹ ہو سکے. اور ECG جیسے میں نے کہا کہ وہ ضرور. اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایشو اس پیشنٹ کو ہے جو کرونک ہے تو اس کے ایگزامینیشن سے پہلے اندازہ لگانا چاہیے. جیسے اگر ہائپرٹینسو ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کی ہسٹری، جس سے میں اسیسمنٹ اس کے ٹارگٹ آرگنز کی کروں گا، فنڈس اس کی ضرور دیکھوں گا کہ ہائپرٹینسو چینجز ہیں یا نہیں. اور اسی طرح سے میں اس کا رینل اور کارڈک پروفائل ضرور دیکھوں گا کہ ان میں کوئی خرابی ہے یا نہیں. سو کیونکہ کرونک ڈیزیزز جو ہیں یوزولی ان کے ساتھ رمضان گزارنے میں قباحتیں ہو سکتی ہیں، اور ایسے میں ان کو اگین ہائپوگلائسیمیا نہیں ہونے دینا. لیکن ساتھ ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم ہائپر گلائسیمیا بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہائپر گلائسیمیا یوزولی کوئی امیجیٹ تھریٹ لائف کو نہیں ہوتا.